الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر بندہ اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے کہ میں بہت ہوشیار ہوں. بسا اوقات وہ باتوں کے ذریعے سے کسی کو پھرا دیتا، کچھ جھوٹ بول کر کہ دھوکہ دے کر، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ہوشیار ہوں. اور کوئی اگر کہے کہ بھئی تو بیوقوف ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں بیوقوف نہیں، میں بہت ہوشیار ہوں. بسا اوقات زندگی میں بھی ایسے کام کر بیٹھتا ہے کہ وہ بیوقوفوں والے کام ہوتے ہیں، لیکن اس کو یہ سمجھتا ہے کہ میں عقل مند ہوں اور بہت ہوشیار آدمی ہوں. تو شریعت نے 10 لوگ بتائے کہ یہ 10 لوگ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ نیکی کیے بغیر جنت کی امید رکھنا. یعنی رمضان المبارک میں خاص کر لوگ دعا مانگتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اے اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. تو شریعت نے فرمایا یہ بیوقوف لوگ ہیں جو نیکی نہیں کرتے، صرف سوال کرتے ہیں اللہ سے اے اللہ ہم کو جنت دے دیں. دوسری چیز، خود بے وفا ہو کر دوسروں سے وفا کی امید کرتے ہیں. یعنی ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے اور پھر چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ بے وفائی نہ کریں، وفادار بن کر رہیں. تو شریعت نے فرمایا یہ دوسرے قسم کے بیوقوف لوگ ہیں. تیسرے بیوقوف وہ ہے جو طبیعت میں سست ہو اور چاہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو، کوئی کام نہ کرے، دن بھر گھر میں پڑے رہے، سو جائیں، آرام کرے، پھر کہے مجھے اچھی نوکری مل جائے، پھر اس کے بعد اچھی جگہ شادی ہو جائے، اچھے میں مالدار بن جاؤں، اچھی کار میں پھروں. طبیعت میں سستی ہے، کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا. جسے ہم کہتے ہیں ارے کتنا بڑا منحوس ہے رے نے، تو یہی ہے گھر میں منحوس بنا، گھر میں بیٹھے ہوئے پھر کر رہے میں اچھا بڑا مالدار بن جاؤں، اچھا بن جاؤں. شریعت نے کہا یہ بیوقوف لوگ ہیں. چوتھے وہ آدمی ہے جو بڑوں کی نافرمانی کرے، خود تو نافرمانی کرے لیکن اپنے چھوٹوں سے فرما برداری کی امید رکھے. گھر میں کوئی چھوٹے بچے ہیں تو کہے فرما برداری نہیں کرتے، چلو میری بات سنو، سلام کرو مجھے، میرا ادب کرو. خود تو بڑوں کا ادب نہیں کرتے. یعنی ہر آدمی سے بڑا بھی تو کوئی ہوتا ہے نا. خود تو بڑوں کا ادب نہیں کرتے، بڑوں کی فرما برداری نہیں کرتے اور چھوٹوں سے امید رکھتے ہیں. پانچویں چیز یہ ہے، پانچواں بیوقوف وہ ہے جو بیماری کے اندر بد پرہیزی کرے اور شفا کی امید رکھے. منہ کو ماسک نہ لگائے، سوشل ڈسٹینس نہ رکھے، سینیٹائزر یوز نہیں کرے. ارے کورونا آیا بھی تو پلٹ کے چلے جاتا، میں اتنا اسٹرانگ ہوں، وائرس آ کے بھی پھر چلے گیا، امیونٹی پاور بہت زیادہ ہے. یہ بد پرہیزی کرنا شریعت نے کہا یہ بیوقوف لوگ ہیں. اور اسی طریقے سے شوگر کے مریض ہے، بی پی کے مریض ہے، کئی قسم کے امراض میں لوگ ملوث ہیں، بد پرہیزی کرتے اور پھر کہتے ہیں میں دوائیں بھی کھا رہا ہوں تو مجھے شفا مل جائے. کہا یہ بیوقوف لوگ ہیں. چھٹی چیز، جو آدمی اپنی آمدنی سے زیادہ خرچہ کرے اور خوشحالی کی امید رکھے. کمائی 30 روپے کی 300 روپے خرچہ کر رہے اور پھر خوشحالی کی امید رکھ رہے کہ بھئی گھر میں سب سارے لوگ خوشحال رہے. یہ کہا یہ بیوقوف آدمی ہے. ساتویں چیز، مشکل وقت میں لوگوں کی مدد نہ کرے اور پھر امید رکھے کہ میری مشکل میں لوگ مدد کریں گے. کوئی آدمی مشکل وقت میں آ کے مجھ سے مدد مانگے، میں کہوں گا کہ نہیں ہو سکتا، جیب میں پیسے موجود ہے، نہیں چلر ہے تو دیتا تھا، نہیں ہے چلر. یہ جو کہتے ہیں نا، سامنے والے کی مشکل وقت میں ہم مدد نہیں کر رہے اور ہم چاہ رہے کہ میری مشکل وقت میں لوگ مدد کریں. فرمایا یہ 7ویں قسم کا بیوقوف آدمی ہے. 8ویں قسم کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو راز بتائے اور آگے نہ بتانے کی امید رکھے. ارے سنو میں ایک راز کی بات بتا دوں، کسی کو نہیں بتانا. انہوں جا کے ان کو بول رہے میں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، کسی کو نہیں بولنا. پھر انہوں ان کو بول رہے راز کی بات بتاتا ہوں، کسی کو نہیں بولنا. راز کی بات دوسروں کو بتانا اور پھر راز کو چھپا کر رکھنے کی امید رکھنا، یہ 8ویں قسم کے بیوقوف لوگ ہیں. 9ویں چیز، گناہ کو 2-3 مرتبہ کر کے پھر چھوڑ دینے کی امید رکھنا. ارے جھوٹ بولنا ہے، ایک مرتبہ جھوٹ بول لیں گے. چوری کرنا ہے، ایک مرتبہ کر لیں گے. ایک مرتبہ 1 کروڑ اگر میں چرا لیا، زندگی پوری میری آرام سے بن جائیں گی، اس کے بعد پھر معافی مانگ لوں گا. جیسے ہی 1 کروڑ چرانے میں کامیاب ہو جائیں گا نا، پھر بولیں گا نہیں وہیں جگہ پر اور 50 لاکھ بھی ہے، وہ بھی اگر چرا لوں گا نا
تو پھر آگے بن جاؤں گا. تو یہ 1-2 مرتبہ چوری کرنے کی امید رکھنا پھر بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ فرمایا 9ویں قسم کے بیوقوف لوگ ہیں. 10ویں قسم کے بیوقوف وہ لوگ ہیں جو خاوند بیوی سے یا بیوی خاوند سے روز گھر میں لڑائی جھگڑا کرے اور پھر کہے گھر میں سکون اور چین سے رہوں. جو آدمی ہر وقت بیوی سے لڑتا ہے یا بیوی اپنے شوہر سے لڑتی ہے، اس کے گھر میں چین آ ہی نہیں سکتا. بیوی سے لڑے اور پھر گھر میں چین کی امید رکھے، یہ 10ویں قسم کے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں. ہرگز ایسا نہ کریں. یہ ایک 10ویں قسم کو بتانے کے لیے پچھلے 9 قسم کو بتانی پڑی. آج اکثر 80% گھروں میں لوگ شوہر بیوی آپس میں انبن چلتی ہے، چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر لڑائی چل رہی ہے اور بھی چاہتے ہیں کہ مجھے گھر میں سکون نہیں مل رہا، میں کہیں باہر جاؤں تو سکون نہیں، گھر میں رہوں تب بھی سکون نہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو 10ویں قسم کے بیوقوف لوگ ہیں، بیوی سے لڑتے ہیں اور پھر چین کی امید رکھتے ہیں. اب پھر آگے فرمایا 5 قسم کے لوگوں سے کبھی دوستی مت کرو. سب سے پہلی چیز ہے جھوٹے سے. جھوٹے آدمی سے دوستی مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دن کو رات بتائے گا، رات کو دن بتائے گا اور آپ کو ایسی دہلیز پر لے جا کر چھوڑے گا، نہ وہاں پر دن رہے گی نہ رات رہے گی. یعنی دور کی چیز قریب بتائے گا اور قریب کی چیز کو دور بتائے گا اور آپ کو اتنا نقصان کر بیٹھے گا کہ آپ اس نقصان سے باہر نکل ہی نہیں پاؤ گے. جھوٹا آدمی کہے گا ارے آپ کو معلوم ہے میں نے کار خریدی ہے، اولا میں لگائی ہے، اسے میں نے لاکھوں روپے کمائے ہیں، آپ بھی کار خرید کر لگائے. اب وہ بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ قرضہ لیتا ہے اور پھر اس کو ایسے تعریفیں بتاتا ہے، اچھے فائدے اس کو بتاتا ہے اور پھر وہ ایسی جگہ پر پہنچتا ہے وہ اصل قیمت بھی چکانا نہیں پاتا. تو جھوٹے آدمی سے کبھی دوستی مت کرو، وہ ایسی دہلیز پر چھوڑ دے گا کہ وہاں سے آپ پلٹ کر نہیں آ سکتے. دوسرا آدمی ہے بخیل آدمی. بخیل آدمی سے اس لیے دوستی مت کرو کہ وہ آپ کے مصیبت کے وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا. بخیل آدمی وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا. تیسرا آدمی فاسق آدمی. فاسق آدمی ایسا ہوتا ہے ایک لقمے کی بنیاد پر وہ آپ کو بیچ دے گا. یعنی معمولی باتوں پر وہ آپ کے سارے راز کی باتیں یا پھر آپ کی زندگی کے سارے حالات سے وہ کسی اور کو واقف کروا دے گا چند کوڑیوں کے دام پر. چوتھی چیز فرما بے وقوف آدمی سے، یعنی اوپر جو 10 قسمیں بتائی گئی تھی وہی 10 قسمیں ہیں. اس کے علاوہ فرمایا کہ بے وقوف آدمی سے دوستی اس لیے مت کرو کہ وہ نفع کے چکر میں آپ کا سارا نقصان کر بیٹھ جائے گا. آپ کو نفع بتلائے گا اور وہ بھی پورا نقصان کر بیٹھ جائے گا. 5واں وہ آدمی جو رشتے توڑنے والا ہے. ارے چچا سے ملتے، چچا کے درجے میں رکھنا ان کو، کئی کو زیادہ چڑھا لے رہے تم ان کو. ماموں کے درجے میں رکھو، بھائی ہے نا تمہارا، بھائی کے درجے میں رکھو. یہ جو رشتے توڑنے والے الفاظ جو ہوتے ہیں نا، یہ الفاظ معمولی نظر آتے ہیں لیکن ایسے آدمی سے دوستی مت کرو کیونکہ وہ آپ کو سارے رشتے داروں سے توڑا کر تنہا اکیلا کر دے گا. آپ فلانے رشتے دار کا ادب کرتے، ارے تمہارا کچھ تو لینا دینا ہے ان سے، کچھ تو بھی آمدنی رواداری ہے ان سے، وہ کچھ پیسے دیتے، تمہارا کچھ بھی نہیں دیتے نا، پھر کئی کو ان کے گھر کو جاتے. کیوں؟ وہ رشتے دار سے بار بار ملتے. آپ یہ دوست آپس میں کہتے ہیں ایک دوسرے سے، ان سے دوستی مت رکھو، ان سے رشتے داری مت رکھو، یہ سارے رشتے داروں سے توڑا دے گا. یہ 5 چیزیں ہو گئی. اگلی 6 چیزیں ہیں جن پر کبھی زندگی میں بھروسہ مت کرو. 6 وہ چیزیں ہیں جن پر زندگی میں کبھی بھی بھروسہ مت کرو. سب سے پہلی چیز بادل کا سایہ. بادل آ جائے تو بھروسہ مت کرو کہ بارش ہونے والی ہے، وہ تو ہوا کے رخ سے کہیں اور جگہ بھی چلے جا سکتے. یا پھر ہم کو نظر آتی ہے کہ بادل یہاں پر ہے لیکن کہیں اور جگہ پر بارش ہوتی ہے. کئی مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے ملک پیٹ کے لوگ فون کر کے بولتے اتنا پانی آ گیا ڈوب جا رہے ہم لوگ، بابا نگر کچھ بھی نہیں. تو معلوم بادل پر کبھی بھروسہ مت کرو، یہ تو کبھی بھی اٹھنے والے. دوسری چیز حرام مال کی کمائی ہوتی ہے اس پر کبھی بھروسہ مت کرو. وہ کبھی بھی کسی بھی وقت آپ سے رخصت ہو جائے گا، چاہے وہ بیماری کے ذریعے سے یا پھر کسی اور طریقے سے وہ آپ سے رخصت ہو جائے گا. اگلی چیز ہے جھوٹے بندے کی تعریف پر کبھی خوش مت کرو. اگر کوئی جھوٹا بندہ بولا ارے خطیب صاحب کیا سمجھ رہے انہوں، کیا تقریر کرتے، کیا بولتے انہوں، کیا الفاظ ہیں، کبھی بھروسہ مت کرو جھوٹے کی بات پر. جو آپ کی تعریف کرتا، کوئی بھی اگر آپ کی بھی تعریف کرے ارے آپ تو انجینئر ہے، کیا ماہر انجینئر ہے آپ بولے تھے ایسا ہے ویسا ہے، کبھی بھی اس کی تعریف میں مت آؤ. اگلی چیز ظالم بادشاہ پر کبھی بھروسہ مت کرو کیونکہ یہ وہ ظالم بادشاہ ہوتے ہیں جو وقتیہ طور پہ کہتے ہیں کہ ہم خوشحالی لائیں گے، سب کا ساتھ سب کا وکاس بولیں گے اور ایسے رخ پر لے جا کر چھوڑ دیں گے کہ پوری دنیا میں سب سے نمبر پر انڈیا آ جائے گا کورونا وائرس کے پھیلنے میں. تو ظالم بادشاہوں پر کبھی بھروسہ مت، میں کسی کا نام نہیں لیا، کبھی بھروسہ مت کرو ایسے لوگوں پر. اگلی چیز یہ ہے کہ غیر عورت کی محبت پر کبھی بھروسہ مت کرو. یہ وہ محبت ہوتی ہے
جو ایک لمحے پر آپ کو جدا کر بیٹھتی ہے. اکثر دیکھنے میں آتا ہے 10 سال سے کسی لڑکے نے لڑکی سے محبت کی تھی, 10ویں سال کے بعد 11ویں سال میں جب شادی کی بات آتی ہے, لڑکی کہتی ہے آج سے مجھے فون مت کرو, میرے ممی کہہ رہے ہیں اگر میں آپ سے شادی کروں گی تو وہ پھانسی لے لے گی, مجھے معاف کر دو, اگلی بار مجھے فون مت کرو. 10 سال کی محبت ایک لمحے میں ختم ہو جائے گی, لہذا اس غیر محبت پر کبھی بھروسہ مت کرو. لڑکا کہتا ہے میں آپ سے اتنے سال سے محبت تو کیا تھا لیکن میرے گھر والے نہیں مان رہے, آپ کا خاندان اچھا نہیں ہے, میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا. یہ غیر کی محبت اتنی بے بس ہوتی ہے, ایک لمحے کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے. لہذا کبھی بھی ایسے غیر محبت پر کبھی بھروسہ مت کریں. چنانچہ ایک بندے کا قصہ ہے کہ ایک لڑکی کے وہ پیچھے پیچھے گزر رہا تھا. آج کل کا ماحول ہے جہاں پر کوئی لڑکی خوبصورت نظر آتی ہے تو لڑکے آگے پیچھے چکر لگانے لگ جاتے ہیں, وہ بس میں بھی جاتی ہے تو ساتھ میں گاڑی پر چلتے ہیں. تو لڑکی کے پیچھے کئی دور تک سفر کرتا ہوا جا رہا تھا. لڑکی نے رکایا اور پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا ہے, کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں آپ کے رخسار پر فدا ہوں, آپ کے بالوں پر فدا ہوں, آپ کی خوبصورتی پر فدا ہوں, آپ کی آنکھ پر فدا ہوں. کیا آنکھ ہے آپ کی, کیا خوبصورتی ہے آپ کی, یہ ساری تعریفیں اس نے کر دی. بہت خوبصورت ہے, میں آپ پر فدا ہو گیا, میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں. لڑکی نے کہا اچھا آپ مجھ پر فدا ہے, میرے پیچھے میری بڑی بہن آ رہی ہے جو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. اس نے پلٹ کر دیکھا پیچھے کہ پیچھے بہن آ رہی ہوگی, تو جو سامنے کھڑی ہوئی لڑکی تھی اس نے سینڈل نکالا اور منہ پر مارتے ہوئے کہا اگر میں اتنی خوبصورت تھی تو پھر پیچھے پلٹ کر کیوں دیکھیں, میں اگر اتنی خوبصورت تھی, میری تعریف آپ نے اتنی کر دی ہے تو پھر پیچھے پلٹ کر کیوں دیکھیں, مجھ سے خوبصورت بھی تو کوئی اور ہو سکتی ہے, کوئی نہیں ہو سکتی. لہذا یہ وہ محبت ہوتی ہے جو کبھی بھی کام آنے والی نہیں ہوتی. اس لیے شریعت نے فرمایا محبت اگر کرنا ہو تو اللہ سے اور اللہ کے نبی سے محبت کرو. یہ وہ محبت ہے جو آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کامیاب آئے گی. جس آدمی نے نبی سے محبت کی ہے اللہ کے نبی نے اس کو قیامت میں یہ کہیں گے اے اللہ اس کو معاف کر دے, یہ میرا عاشق تھا, یہ مجھ سے محبت کرنے والا تھا, اس لیے اس کو معاف کر دے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے, نام یاد نہیں آ رہا مجھے, کہ انہوں نے اللہ سے اتنی محبت کی تھی, غالباً احمد لاہوری صاحب رحمت اللہ علیہ, کہ ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں ان کو دیکھا کہ اللہ نے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا. پوچھا احمد تم اتنا اللہ سے محبت کرتے تھے تو کیا ماجرا ہوا تمہارے ساتھ؟ تو اللہ نے فرمایا, نام مجھے یاد نہیں ہے صحیح سے, تو اللہ نے فرمایا تم مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے اور میرے نبی سے محبت کرتے تھے, اسی محبت کی بنا پر میں نے تمہاری بھی مغفرت کر دی ہے, اور جس قبرستان میں تم کو دفن کیا گیا تھا اس قبرستان میں جتنے بھی مدفون لوگ تھے سارے لوگوں کی میں نے مغفرت کر دی ہے. صرف تم مجھ سے اور میرے نبی سے محبت کرنے کی وجہ سے میں نے یہ اعزاز تم کو دیا ہے. تو ہم کو کوشش اس بات کی کرنا ہے کہ ہم اللہ سے اور اللہ کے نبی کی محبت کو اپنے دل میں بٹھانا ہے. اور جو 7-10 قسم کے بیوقوف لوگ کہے گئے ہیں اگر ان میں ہمارا شمار ہے تو اپنے آپ کو ان سے دور کرنا ہے, اور 5 لوگ جن سے دوستی کرنے سے روکنا ہے ان سے ہم اپنے آپ کو روکنا ہے. اور جو دوسری قسم کے لوگ تھے جس پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا تھا ان سے بھی ہم بچنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.